چکا ہے، کسان تباہ ہو گیا ہے۔ آپ نے کبھی بھوک نہیں دیکھی، آپ کے بچوں نے کبھی بھوک نہیں دیکھی۔ فصل، ہمارے خواب ان فصلوں سے جڑے ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کے مسائل ان فصلوں سے جڑے ہوتے ہیں۔ مدعی بھی یہی ہے، قاتل بھی یہی ہے، اور منصف بھی یہی ہے کہ گندم کا ریٹ اناؤنس کیا جائے، سپورٹ پرائز دی جائے، کے اندر زراعت کی پالیسیاں بنائی جاتی ہیں اور ہمارے ہاں ڈنگ ٹپاؤ پالیسیاں بنائی جاتی ہیں۔ دنیا کے اندر 5 سال 10 سال 20 سال کی ایگریکلچر کی پالیسی بنائی جاتی ہے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جس وجہ سے یہ ملک چل رہا ہے، وہ آپ ایک اور فکرہ سنتے آئے ہوں گے کہ کسان خوشحال تو پاکستان خوشحال۔ آج پاکستان اگر خوشحال نہیں ہے، باوجود حکومتی دعووں کے کہ مہنگائی جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ کیا 0 پہ آ گئی ہے، میں حیران ہوتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں ارباب اختیار سے کہ ہاں، یہ آپ کے لیے مہنگائی نہیں ہے، آپ کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، آپ نے کبھی بھوک نہیں دیکھی، آپ کے بچوں نے کبھی بھوک نہیں دیکھی۔ اس درد کو آپ کیسے محسوس کریں گے کہ جو ایک عام پاکستانی کا درد ہے؟ وہ جو کہا نا کہ درخت جہاں پہ عذاب رت ہے، نہ برگ جاگے نہ پھول مہکے، بہار وادی سے جتنے پنچھی ادھر سے آئے ملول آئے، وہ جو خوشیاں میں نے چاہیں اٹھا کے جھولی میں اس نے رکھ لی، ہمارے حصے میں عذر آئے، جواز آئے، اصول آئے۔ یعنی کسان کے ساتھ آپ کیا سلوک روا رکھتے ہو کہ ہمارا 3400 روپے خرچ ہوا ایک من کے اوپر اور ہمیں بیچنے پہ مجبور کیا 1800 اور 2000 روپے میں۔ کسان مر چکا ہے، کسان تباہ ہو گیا ہے، کسان خودکشیوں پہ مجبور ہے، نہ اس کے پاس بجلی کے بل بھرنے کے پیسے، نہ اس کے پاس اپنے مال مویشی کو پالنے کا کوئی بندوبست ہے۔ دیکھیں، یہ گندم جو ہے یہ فصلوں کا انجن ہوتا ہے، اور گندم کی وجہ سے آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاروبار ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں اور ریل پل نہیں ہے، کیونکہ کسان وہ کمیونٹی ہے کہ وہ پیسے اپنے پاس جمع نہیں رکھتا، پیسے سرمایہ دار کے پاس ہوتے ہیں، صنعت کار کے پاس ہوتے ہیں، سٹارٹ کرنے والے کے پاس ہوتے ہیں۔ یعنی یہ پالیسی بنا کے چلیں بھائی آپ فری مارکیٹ کر دیں۔ فری مارکیٹ کا مقصد یہ ہے کہ مارکیٹ فورسز جو ہے وہ تعین کریں گی، تو پھر کیا ہوا؟ اور آج جو ہے پہلے اس کو ڈی ریگولائز کیا، اب پھر ریگولائز کر دیا۔ اب گندم کی کاشت کا وقت آ گیا، کاشت شروع ہونے والی ہے۔ ہماری نااہل نالائق بیوروکریسی، فیصلہ ساز لوگ، فیصلہ کرنے والے، ان کو اتنا احساس بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی پالیسی اپنی اناؤنس کر دیں، اور میڈیا کے گندم کاشت نہیں کرے گا، اس کے بچوں کا رزق نہیں مل رہا۔ اور کسان آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک کی ضرورت جو ہے وہ 2,90,00,000 ٹن 80 لاکھ ٹن ہے، اور یہاں یہ حال ہے ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں کہ اگر سرپلس ہو جائے، اب پچھلے دفعہ 3 کروڑ ٹن ہوئی ہے گندم، تو تب بھی مسئلہ پڑ گیا کہ جی سرپلس ہو گئی، بھاگو بھاگو دوڑو کیا کرے، اور اگر کمی آ جائے تو تب بھی مسئلہ ہے، پانی نہ ہو تو تب بھی مسئلہ ہے، پانی آ جائے تو اس کو ہم سنبھال نہیں پاتے۔ تو 76 سالوں سے تو میں سنتا آ رہا ہوں کہ ہر آنے والی حکومت کہتی ہے کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، اور میری 65 سالہ زندگی میں پتہ نہیں وہ نازک دور کب ختم ہوگا۔ ایک بات یہ ہے کہ گندم کا ریٹ اناؤنس کیا جائے، سپورٹ پرائز دی جائے۔ مجھے بتائیں، جب آپ نے تنخواہیں بڑھانی تھی اپنی 600%، تو اس وقت IMF نے کچھ نہیں کہا۔ جب آپ نے ویگو ڈالے لینے ہوتے ہیں، آپ نے اپنی
بیوروکریسی کو مراحت دینی ہوتی ہے، اس وقت IMF آپ کو کچھ نہیں کہتی. جب اس غریب کسان کو کچھ ایک جائز اس کا حق دینے کی بات ہوتی ہے، 2023 کے اندر 3900 روپے ریٹ ہم نے مقرر نہیں کیا تھا، گورنمنٹ نے مقرر کیا تھا، اسی حکومت نے مقرر کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاؤں تلے زمین کھینچ لی گئی. ایک تو یہ حکومت سے مطالبہ ہے. دوسرا، ابھی کل ہی آپ کا میڈیا رپورٹ کر رہا تھا، اب دیکھیں چینی کی ہماری ضرورت 60 لاکھ ٹن ہے، 85 لاکھ ٹن ہو گئی تو مسئلہ پڑ گیا. کہنے لگے کہ ہمیں ایکسپورٹ کی اجازت دی جائے، کیونکہ مدعی بھی یہی ہے، قاتل بھی یہی ہے، اور منصف بھی یہی ہے. ملیں بھی ان کی ہے، چینی بھی ان کی ہے، فیصلے بھی انہوں نے لینے ہوتے ہیں. اور پھر کیا ہوا کہ ایکسپورٹ کی اجازت دی، اور اس کے بعد اب پھر دیکھیں گنے کا جو ہے برداشت کا وقت شروع ہو گیا. شوگر ملیں، جب وہ اجلاس ہوا تو فیصلہ ہوا، حکومت نے کیا کہ جو شوگر مل کے لوگ تھے انہوں نے کہا جی نہ تو چینی کا ریٹ بڑھے گا، اور دوسرا 1 نومبر کو ہم چلا دیں گے. دیکھیں کسانوں کی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہوئی ہوتی ہے کسی فصل، ہمارے خواب ان فصلوں سے جڑے ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کے مسائل ان فصلوں سے جڑے ہوتے ہیں. ہمارا درد کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ ہم جو آ کے آپ کے یہاں پہ چیختے ہیں آ کے اور چلاتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہمیں آگے اندھیرا نظر آ رہا ہوتا ہے. اور حکومتیں جو ہیں چونکہ خود وہ بینیفیشری ہوتی ہیں، اس لیے وہ ادھر کھڑی ہوتی ہیں جہاں ان کو فائدہ نظر آتا ہے. ایک انہوں نے کہا تھا چینی کا ریٹ نہیں بڑھائیں گے، دوسرا کہا تھا 1 نومبر کو ہم ملیں چلائیں گے. تو پھر 1 نومبر کو ملے نہیں، اب سن رہے ہیں کہ 20 کو چلانے کی حکومت جو ہے وہ سوچ رہی ہے. تو حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں ہم اپنے میڈیا کے توسط سے کہ خدا کے لیے یہ ظلم نہ کیجیے. نہ مکائی کے اندر کسان کو کچھ بچا، گھاٹا آیا، مونجی کے اندر گھاٹا آیا، آپ کے سبزیوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ بھنڈی توری بھینسوں کو ڈالی جا رہی ہے، آپ کی بند گوبھی جو ہے اور وہ پھینکی جا رہی ہے. جب کھیت سے میں اس کو لیتا ہوں تو پھر مجھے میرا معاوضہ تک نہیں ملتا.